یوم سیاہ کے طور پر یہ دن منایا جا رہا ہے۔ اس وقت چودھری محمد سعید صاحب سابق وزیر حکومت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ 27 اکتوبر 1947 کو ہندوستان نے آسمانہ طور پر کشمیریوں کی خواہشات کے برعکس اپنی افواج وہاں داخل کی، اور اس دن سے کشمیری اپنی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں وہاں پہ پہلے ٹرین استعمال کی، وہاں فوج کا تعداد بڑھائی، وہاں پہ کوٹا لائے، وہاں پہ وہ سارے قوانین لائے جو اس آزادی کی راہ میں حائل ہو سکتے تھے، لیکن کشمیریوں نے کسی بات پر کمپرومائز نہیں کیا۔ پرزور طریقے سے احتجاج ہے، اور انڈیا کو ایک وارننگ بھی ہے کہ وہ فوری طور پر جو ہے وہ کرفیو ہٹائے اور ان لوگوں کو آزادی کے ساتھ جو ہے وہ چلنے پھرنے کی اجازت دے۔ اس دفعہ یوم سیاہ کی اہمیت اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 5 اگست 2019 کو نریندر مودی نے ایک اور بڑا حملہ پورا جموں کشمیر پر کیا۔ ہندوستان کی فوجوں نے جو غیر قانونی کارروائی کر کے کشمیر پر، مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کر لیا تھا، اور اپنا ناجائز قبضہ برقرار رکھنے کے لیے بھارت اس وقت سے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ میں یہ بات کہتا چلوں کہ آزادی اور فریڈم، اور خاص طور پہ یہ انسانیت کی بات ہے، اور آزادی نہ دینا یہ جرم ہے، اور ہندوستان کو یہ میں نے میسیج بھی دیا ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈلی نہ گھر یہ ظلم کی رات، زندہ رہے گی آزادی کی بات۔ لیکن دوسری طرف میں ہمیشہ اپنے بچوں کو اور اپنی نئی نسل جو ہے اس کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو آگاہ رکھے کہ کشمیر ہے کیا، ہمارا مسئلہ کیا ہے، انسانیت کی بقا کے لیے کون کون سے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، اور اسی لیے میں نے کہا ہے کہ بے خبری ظلم سے جرم بڑا، آزاد کرو اس جرم سے ذات، ہمیں اپنی اپنی ذات کو اس جرم سے آزاد کرنا پڑے گا۔ جی بالکل، آج چوک شہیداں میر پر آزاد کشمیر میں ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین نے اکٹھے ہو کر بھارت کو یہ پیغام دیا ہے کہ امن کے تمام راستے کشمیر سے ہو کر گزرتے ہیں، کشمیری اپنی آزادی سے کم کسی بات پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ 85 روز ہو گئے ہیں بھارت میں جو ہے نا کرفیو نافذ کیا ہوا کشمیر میں، اور کشمیریوں کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور بھارت کو یہ واضح طور پر پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ دیر تک اب کشمیریوں کے اوپر جبر وہ جاری نہیں رکھ سکتا۔ انشاءاللہ بہت جلد آزادی کے منزل قریب ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔